ہمارے جو مفتی صاحب ہیں کراچی والے، ان کو بھی کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ کوئی پرچی لکھ کے دے دیتا ہے تو وہ بھی جو سیز فائر ہوئی ہے وہ پھر دوبارہ سے فائر کھول دیتے ہیں. ابھی انہوں نے پھر لچ فرائی کیا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ڈھیڑ بہت ہے. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مذہب کا نہیں پتہ. تو سب سے پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے، اور کیا عمران ریاض ان کا ٹاکرا چل رہا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہے تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ سیاستدانوں کو پتا ہوگا، لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہے؟ فارغ. اچھا مفتی صاحب، آپ کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دین کا نہیں پتہ، مذہب کا نہیں پتہ، اور آپ کے مطابق سیاست کا تو سیاست دانوں کو پتہ ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دین کا نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کو دین کا پتہ ہے. تو مفتی صاحب، آپ کو دین آتا ہے، آپ کے بڑوں کو دین کا پتہ تھا، تو چلیں دیکھتے ہیں آپ کے بڑوں کی کتابوں میں کتنی کے دین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں تو دین نہیں نہ آتا، ہمارے استاد کو بھی نہیں آتا. ہم آپ لوگوں کی کتابوں سے دین کی باتیں سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دسنا کہ تواڈے وڈیاں نے کام پایا ہے. یہ کون سا دین ہے مفتی صاحب؟ یہ سب دین میں کہاں لکھا ہے؟ یہ بخاری و مسلم میں لکھا ہے یا حدیث کی کسی اور کتاب میں لکھا ہے یا یہ قرآن سے لیا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے، کہاں اس کا ریفرنس ملے گا؟ آپ کے بڑے بزرگوں کی قبروں اور سینے سے فیض لینے کے قائل، آپ کے بڑے دن دہاڑے اپنے مریدوں کو پبلک پلیس میں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹا لیں، آپ کے بڑے قبروں میں سے نکل کر آ جائیں 6 سال بعد اور آپ کے بزرگوں کی قبر کی مٹی سے فیض لیں. تو سرکار، یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے نا، یہ تو دین نہیں ہے، نہ یہ بخاری میں ملے گا، نہ مسلم میں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا. تو یہ سب آپ لوگوں نے کہاں سے گھڑ لیا؟ مفتی صاحب، آپ کا تو کہنا تھا کہ انجینئر کے خلاف آپ کے پاس بورا بھرا ہوا پڑا ہے، تو سرکار وہ بورا کب کھلے گا؟ آپ کب کھولیں گے اس بورے کو؟ اگر ہم المحند المفند پہ بات کرتے ہیں تب آپ پھر جاتے ہیں، تب آپ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں. تو انجینئر نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر قائل نہیں ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی والا واقعہ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ نکل کے گئے تھے اور مدد کر کے آ گئے تھے. ایک تو یہ ڈھیڑ بہت ہے. پہلی بات، ارواح ثلاثہ مولانا شبلی تھانوی کی تصنیف نہیں ہے، دوسروں کے کچھ واقعات ہیں جو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہیں، قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ایسی تالیفیں پہلے بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور مولانا تھانوی نے اس واقعے کے نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا، وہ اپنی قبر سے نکل کے نہیں گئے، یہ صورت مثالیہ تھی. مثالیہ مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ان کی شکل کا کوئی آ رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ قبر سے باقاعدہ نکل کے گئے تھے. وہ یہ حاشیہ پڑھ لیتے تو اس کا جواب مل جاتا. اچھا مفتی صاحب، آپ کے مطابق اگر یہ سارے واقعات ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے ہیں اور یہ بھی بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو سرکار آپ اپنی کتابوں کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں وہ عقائد لکھے ہیں جو قرآن و حدیث والے عقائد ہیں؟ پھر آپ کیوں ان عقائد کا ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اپنی کتابوں کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ پھر آپ رکھے چوک میں ان کتابوں کو اور آگ لگا دیں. اگر یہ کتابیں کسی کام کی نہیں ہیں، پھر یہ اسی قابل ہیں کہ انہیں آگ لگا دی جائے. تو مفتی صاحب، آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم ارواح ثلاثہ میں لکھے گئے اس واقعے کے فٹ نوٹ کو پڑھ لیتے جو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا. پھر ہم اس طرح بولتے نہ پھرتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی خوشی کے لیے ہم ایک بار اس فٹ نوٹ کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ میں صرف یہ بولوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. فٹ نوٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ واقعہ جھوٹا ہے. فٹ نوٹ پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے فٹ نوٹ لگایا ہے، انہوں نے اس واقعے کی توجیہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو شکل و صورت کے ساتھ قاسم نانوتوی صاحب فزیکلی قبر سے نکل کر آئے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی امثالی بدن تھا جو روح کے ساتھ مل کر اس بندے کے سامنے آ گیا، یا مولانا کی اپنی روح نے ان کی قبر سے جسم کو اٹھایا اور وہ دیوبند مدرسے میں آ گیا. اور یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہے واقعہ ثابت ہی کوئی نہیں. لو سمو، ان کو شرم بھی نہیں آتی. حاشیہ الٹ لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ثابت نہیں ہے. تو میں بھی صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جھوٹوں پر اللہ پاک کی لعنت. مفتی صاحب، آپ کو تو دین آتا تھا، آپ کے بڑے دین کے ٹھیکیدار تھے، آپ کے بڑوں کے عقائد قرآن و حدیث والے عقائد تھے آپ کے مطابق. تو پھر یہ سب کیوں؟
کیا آپ نے وہ فٹ نوٹ خود پڑھا تھا یا خود بھی نہیں پڑھا تھا، یا آپ نے بھی صرف ہوا میں فائر چھوڑا تھا؟ پھر ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی ڈنگ مارا کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب مذہب پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سیاست پہ نہیں کر سکتے، تو انجینئر صاحب کو تو مذہب پہ بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے کہ جن کے بزرگوں نے دوسرے فرقوں کو اسلام سے نکالا ہوا ہے؟ میں صرف مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ پوچھوں گا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں بدعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیوبند سے بھی بہتر ہیں، ان میں بدعت کم ہے، لیکن المحند علی المفند میں آپ کے بزرگوں نے اہل حدیث کو خوارج لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی پہلے فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیے رد المختار میں خوارج کی ایک جماعت کا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں، تمہارے بزرگ خارجی کہتے تھے، ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار کہتے تھے اہل حدیث کو، آج تم کہہ رہے ہو وہ بہتر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ عرصے بعد تم بھی کہو گے انجینئر صاحب بہتر ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی۔ تمہاری عوام تو کہہ رہی ہے، مجھے پتا ہے، اسی کی تکلیف ہے تمہیں۔ دوسرا، تم لوگوں نے مذہب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کے پاس ڈگری ہے مدرسے کی جو پوری دنیا میں وہ پھر رہے ہیں، ان کو تو تم نے وہ آیت صحیح بتائی ہوئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، پوری امت کا یہ کام ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ لیکن یہ پھر وہ ڈگری کے چکر میں، ڈگری کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، اور اگر ڈگری کے علاوہ کسی کو رائٹ نہیں ہے دین پہ بات کرنے کا، تو جب خان صاحب نے یو این او میں تقریر کی تھی تو یہی مفتی صاحب تعریف کر رہے تھے، اس کو کہنا تھا خان صاحب آپ کی تو فیلڈ نہیں، دین پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہیں، جب وہ مولویوں کو خطاب کرتے ہیں وہ تو فر آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی عالم دین نہیں ہے، حافظ ہیں۔ تقی عثمانی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ریپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مولوی نے نہیں کہا کہ حضرت صاحب تسی تے حافظ ہو چھڑے، آیتیں کو سنا دو، اس کی تشریح تو ہم کریں گے۔ ISPR کی بریفنگز میں جا کے مفتی طارق مسعود صاحب بیٹھتے ہیں اور سامنے وہ چودھری شریف صاحب جو ہے ان کو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، اس وقت ان کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک چٹکلا چھوڑ دو، بعد میں بے شک بے عزت ہوتے رہو۔ مفتی صاحب جو آپ سائنس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے سائنس، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ بات کرے، ہاں انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے۔ اگر پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہتا ہے نا آیت نمبر 279 سورۃ البقرہ میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے آیت کو فالو کرنا ہے۔ ہم بھی ڈاکی ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، اگر وہ حوالے غلط ہیں اس پہ آپ ہماری گرفت کریں، اگر حوالے درست ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں اور اپنے بزرگوں کو پٹو بیک ہے، منو پٹو۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اتنے مخالف ہیں، ان سے اتنے اختلافات رکھتے ہیں، تو اپنے کسی فرقے کے بڑے سے ویڈیو بنوا لیں کہ میری جیت پورے فرقے کی جیت، میری ہار میرے پورے فرقے کی ہار، اور انجینئر صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور آپ کا جو 14-16 سال سے بورا بھرا ہوا پڑا ہے اسے آ کر کھول لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔